اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ دین ان کافروں کے خیال کے مطابق ہو جاتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین آسمان میں فساد آتا، وَمَنْ فِيهِنْ، اور ان کی تمام مخلوقات میں بھی فساد آتا، بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم نے تو ان کو اپنے قرآن کے ذریعے نصیحت کی، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، مگر وہ اللہ کی نصیحت سے دور بھاگتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا، یا رسول اللہ یا تو آپ ان سے کوئی آمدن اور دولت مانگتے ہیں، فخراج ربک خیر، آمدنی تو آپ کے اللہ کی بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، اے ہمارے حبیب آپ تو ان کافروں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ آیت نمبر 71، 72، 73، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ قرآن ایک خیالی بات کر رہا ہے کہ دین کے تابع ساری دنیا ہے، اور اگر دنیا دار یہ چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح کا دین ہو جائے، جیسے آج کل سیکولرازم ہے، ہماری مرضی کا دین ہو، ہماری چاہت کا دین ہو، ہم جو چاہیں اس طرح کا دین ہو، ہم دیندار بھی کہلائیں اور اپنی خواہشات نفسانی بھی پوری کریں، جبکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ دین آپ کا امام ہے، آپ نے اس دین کے راستے پہ چلنا ہے تو اپنا سب کچھ آپ نے قربان کرنا ہے، اور اگر خدا نہ کرے دین ہم سب کی خواہش کے مطابق آئے تو قرآن کہتا ہے زمین میں بھی فساد آ جائے، آسمان میں بھی فساد آ جائے، اور ساری مخلوقات میں فساد آ جائے۔ یاد رکھیں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم نافرمان ہو کے گستاخ بھی ہو جائیں، اللہ کے فرشتے عبادت میں ہیں، تسبیحات پرندے کرتے ہیں، اللہ کے درخت تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات تسبیحات کرتی ہیں، تو یہ دنیا ان کی وجہ سے بچ جاتی ہے۔ بے شک ہمارے گناہوں کی دلدل بڑھ جائے، مگر دیگر مخلوقات اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے کائنات میں فساد نہیں آتا۔ اور اگر وہ فرشتے بھی نہ ہوں، درخت، حجر، شجر کوئی تسبیح نہ کرے، دین ہمارے تابع ہو جائے، ہم کہیں جی ہم چل رہے ہیں دین ہمارے پیچھے چلے، تو زمین میں فساد آ جائے، آسمان میں فساد آ جائے، کوئی بندہ شراب کو حلال کر دے، کوئی بندہ زنا کو حلال کر دے، کوئی بندہ سود کو حلال کر دے، کوئی بندہ جوئے کو حلال کر دے، کوئی بندہ قتل کو حلال قرار دے دے، کوئی بندہ جنگ کو حلال قرار دے دے۔ یہ کیوں؟ کہ ہم جیسے چاہیں ایسے دین ہونا چاہیے، ہم جیسے چاہیں ایسے دین ہونا چاہیے۔ تو خدا کی قسم زمین میں فساد آئے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے آج اس دین کی وجہ سے ہمارا ملک اور کائنات بچی ہوئی ہے، اور دین ہمارے تابع نہیں ہے، ہم دین کے تابع ہیں۔ ہم تو ہم ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ بھی حضرت ابراہیم کے دین کے تابع ہو کے چلے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، زمین و آسمان کے امام ہیں، صاحب معراج ہیں، مگر پھر بھی کہا گیا کہ آپ دین ابراہیم کی کیا کریں؟ اتباع کریں۔ تو نبیوں کو بھی اللہ نے کہا دین کے پیچھے چلو، رسول کو بھی اللہ نے کہا دین کے پیچھے چلو، ہمیں بھی اللہ نے کہا کہ دین کے پیچھے چلو، مگر ہم ہر کام کے اندر دین کو جتنا سائڈ پہ لگا سکتے ہیں ہم لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، اور جس جگہ پہ دین نہیں ہوگا وہ جگہ تباہی اور بربادی والی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں شادی ہے، بیاہ ہے، یہاں پر مزامیر ہیں، شیطان ہیں، باجے ہیں، گانے ہیں، ان کے جھرمٹ میں ہماری ایک پیاری بیٹی جس کو ہم نے 20-25 سال پالا ہے، اس کو ہم نے دین سکھایا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے، ہم اس کو آج ڈھول، باجے، گانے، ڈیک، ساؤنڈ، اس کے سائے کے اندر اس کا نکاح پڑھا کے اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تباہی کی بنیاد پہلے نمبر پہ ہم نے رکھ دی ہے۔
اس کے بعد اس بچی کا گھر ٹوٹے، پتہ نہیں کیا بنے کیا نہ بنے، اس لیے کہ برکت والا قدم ہی ہم نے ختم کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فیملی بیٹھی ہے جی، خاندان بیٹھے ہو، لعنت بھیجو یار فیملی اور خاندان۔ جب اللہ اور اس کا قرآن اور اس کا رسول اس چیز کو منع کر رہا ہے تو آپ فیملی اور خاندان کو ترجیح دے کے اپنی پیاری اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی کی شادی کو بے برکت مت بنائیں، بے برکت مت بنائیں۔ اس لیے بہتر ترین طریقہ یہ ہے کہ نکاح بیٹی کا مسجد میں کروائیں تو آپ ہر چیز سے بچ جائیں۔ بیٹی کا نکاح کہاں کروائیں؟ مسجد میں کروائیں، انشاءاللہ آپ ہر چیز سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح مراسی خانوں میں مت کروائیں، یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ اور اس سے ہمارے ماحول پہ، ہماری نسلوں پہ، ہمارے پورے عالم پہ کیا ہوتے ہیں؟ اثرات پڑتے ہیں۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بات نہیں یار، ایک دفعہ تو خوشی منانی ہے، ایک دفعہ تو خوشی منانی ہے۔ اور وہی خوشی ہوتی جو ہمارے سارے دین کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے۔ شکر ادا کرو کہ ہم دین کے تابع ہیں، دین ہمارے تابع نہیں ہے، ورنہ ہم سارے مولوی بھی ہم سارے زرخرید بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ زرخرید بن جاتے۔ بار بار لاؤڈ سپیکر کھولتے، شام کو ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیتے، دوپہر کو عبداللہ کی مرضی کا دے دیتے، اور کبھی جناب مظہر کی مرضی کا دے دیتے فتویٰ۔ وہ یہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے جی، یہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری چاہت، تمہاری خواہش، تمہاری خوشی، تمہارا نظام، تمہارا مزاج، تمہاری رسم، تمہارا طریقہ، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر وہ بات ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے ہم نے بڑے بڑے نمازی اور پرہیزگار دیکھتے ہیں، ان کی شادی اور بیاہ کے اندر کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، جناب یہ ادھر سے ہو رہا ہے جی، یہ ادھر سے ہو رہا ہے جی، کرواؤ فلاں کرائیں، یہ کرائیں وہ کرائیں، آگے پیچھے۔ ایک شادی میں ہم گئے تو وہاں بچی کی شادی تھی، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو ہم جانتے تھے۔ میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ بات سنو، یار یہ ساؤنڈ کسی طرح بند کروا سکتے ہو؟ کہتے ہیں ابھی کرواتا ہوں۔ بچہ گانے ڈیک لگے ہوئے ہیں، ابھی نکاح ہونا ہے۔ وہ بچہ گیا، اس نے بڑی کوشش کی، جس کے ساتھ اس نے کوشش کی اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرواتا ہوں، وہ بھی کنی مار کے سائڈ پہ ہو گیا۔ ایک اور بچہ آیا، اس کو کہا، وہ بھی گیا، پھر اس کے باپ کو بلایا، وہ بھی کہنے لگا بند کرواتا ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ بڑی کوششیں کر کے کوئی ادھر سے جائے، کوئی ادھر سے جائے، کوئی ادھر سے جائے، بالآخر جناب ہم نے تلاوت لگوائی تو 1 منٹ بھی پوری نہیں لگائی، تھوڑی سی وہ نعت لگا دی، کسی نے نعت لگ گئی، چلے نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ نکاح میں آواز کوئی نہیں، نکاح ختم ہوتے ہی اس کا باپ آگے کہا سب اب اجازت ہے لگا دیں۔ باپ کہہ رہا ہے اس کو اب اجازت ہے لگا دیں۔ یہ اس طرح ہے جس طرح آج کل اذان سنتے ہیں تو گانا بند کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ آواز آتی ہے بھائی اذان ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ اذان ہو رہی، گانا بند کر دو۔ اذان ختم ہوئی، چلو بھائی ٹک کر لی، گانا چل گیا۔ تو بھائی اذان کا پھر اثر تو کوئی نہ ہوا نا، حالانکہ اذان کا اثر ہوتا ہے مگر ہمارے کانوں پہ شیطان کے پیرے ہیں، اس لیے اذان کا اثر نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرو کہ ہم دین کے تابع چلے، دین ہمارے تابع نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ اور جو سیکولرزم کے لوگ چاہتے ہیں نا پاکستان اور عالم اسلام میں آزادانہ دین ہو، کیا ہو؟ ان کو پوچھیں دین میں کون سی تمہیں کسی نے ہتھ کڑی لگائی ہے؟ بھائی کون سی ہتھ کڑی لگی ہے؟ دین بالکل آزاد ہے، بالکل آزاد ہے، کوئی دین میں مشکل کام نہیں ہے۔ 5 نماز پڑھ لیں، جہاں ضرورت پڑے قرآن پڑھ لیں۔ حقوق العباد کے اندر کیا کریں بھائی؟ اپنے آپ کو ظالم ہونے سے بچائیں۔ دین کوئی بہت بڑا کورس نہیں ہے، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک آپ کو کسی نے قید کیا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم تسألہم خرجا، جی ہم نے آپ کو کہا کہ ان کو دین کی دعوت دو، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یا تو یہ کہ ہم کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کریں، بھائی دین پہ چلنا ہے تو 50 لاکھ دے دو، دین پہ چلنا ہے تو کروڑ دے دو، دین پہ چلنا ہے تو 2 کروڑ دے دو۔ وہ کہیں نہیں 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 یار ہم نے پیسے نہیں خرچ کرنا، جاؤ دین اپنا لے جاؤ، ہم نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے یا تو آپ ان سے کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں،
وہ پیسہ نہیں دینا چاہتے اور وہ دین سے بھاگ رہے ہیں. آپ تو ان کو دیتے ہیں, آپ تو ان سے لیتے تو کچھ نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نیا نیا دور تھا اسلام کا تو رسول پاک کئی صحابہ کو کہتے تھے فلاں چیز تم اسلام لے آؤ تو تمہیں فلاں چیز دیں گے. کئی واقعات ہیں, اور وہ اسلام لے آتے اور اس کی لالچ میں لاتے. اس کی لالچ میں. اور اس کے بعد حضور کے قریب جب جاتے تو ایسی محبت اور ذائقہ آتا ہے کہ جو ان کا اپنا تھا وہ بھی قربان کر دیتے. وہ اپنا تھا قربان. تو آپ ان سے کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہے, آپ ان سے پیسہ کوئی نہیں مانگ رہے, آپ ان سے کوئی چیز نہیں مانگ رہے, پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ خیر الرازقین, آپ کا اللہ بہترین رزق دینے والا ہے, اور آپ کا تعلق اللہ سے ہے, تو آپ کو رزق کی کون سی پریشانی؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ تمہارا حبیب کون سا کوئی ووٹ الیکشن کے لیے آ رہا ہے بھائی؟ یہ تو تمہیں سیدھے راستے کی کیا دے رہا ہے؟ ہدایت دے رہا ہے. سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں بدعت نہ ہو, شرک نہ ہو, منافقت نہ ہو, اس میں کوئی موڑ نہ ہو, بالکل سیدھا جائے, اور اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہو. آخری ٹھکانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندے کی جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. بندے کی جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ الگ بات ہے ہم دیر سے پہنچیں گے, کئی سالوں بعد پہنچیں گے, کچھ سال ہم جہنم میں رہ کے وہاں سے آ جائیں گے, لیکن پہنچ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بھائی؟ پہنچ جائیں گے. تو رسول پاک کی ان تمام آیات میں قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا قصور یہ ہے آپ ان کو حق بتا رہے ہیں, سچ بتا رہے ہیں, دین بتا رہے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں تمہاری بیوی, تمہاری نسل, تمہارا خاندان, پورا عالم دین کے تابع بن کے چلے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں نہیں, دین ہمارے تابع ہونا چاہیے. دین کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے تابع. ہم جو چاہیں وہ دین میں ہونا چاہیے, ہم جیسے چاہیں دین ایسا ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دین کے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک ٹیڑھے الٹے پلٹے جیسے بھی چل رہے ہیں, دین آگے ہے, ہم اس کے پیچھے. اور دین کا امتحان ہوتا ہے اجتماعی کاموں میں. کس میں بھائی؟ اجتماعی. یہاں نماز ہم پڑھ لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, کوئی شادی آ گئی اس میں بیڑا غرق کر دیتے ہیں, کوئی بندہ مر گیا اس میں 40واں اور 10واں اور تیجا کر کے ہمارا اپنا دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کئی معاملات کے اندر ہم اجتماعی کاموں میں ہار جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہار جاتے ہیں, اور کہتے ہیں یار لوگ نہیں چلتے. آج تمہاری بات ہے, تم میزبان ہو تو وہی کام ہوگا جو تم چاہو گے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.